جو سب سے بڑا ہمارا اس کے ساتھ ساتھ احساس کے ساتھ پروگرام چلنے والا ہے وہ کامیاب پاکستان. اس کی ہم پوری ڈیٹیلز کام کریں. ایک بہت بڑا پروگرام. اس میں جو ہماری 40 لاکھ نچلے غریب خاندان ہیں ان کے لیے ہم 4 چیزیں کرنے لگے. سب سے پہلے ان کو قرضے، سود کے بغیر ان کو قرضے دیں گے. ہر غریب خاندان میں یہ 40 لاکھ غریب خاندان ہے سب سے نیچے، ہر غریب خاندان کو ان میں سے ایک فرد کو سود کے بغیر قرضہ. اس کے بعد ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن تاکہ وہ ہنر سیکھ سکیں. ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس، یعنی کہ ایک غریب گھر میں، وہ تو ہم پنجاب میں پختونخوا میں تو کر چکے ہیں. پنجاب میں انشاءاللہ سال کے اند تک سب کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا، ہیلتھ انشورنس. اور اس کے علاوہ لیکن میں عرض کر دوں یہ صوبے خود کر رہے ہیں، یہ ہم سینٹر سے نہیں کر رہے. انشاءاللہ جب یہ ساری صوبوں میں ہو جائے گا تو سندھ کو بھی پریشر پڑ جائے گا، سندھ کے اوپر بھی، تو ان کو بھی دینے پڑیں گے ہیلتھ کارڈ. اور پھر جو ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے، جو ہم نے افورڈیبل ہاؤسز، لوگوں کو گھر دینے ہیں، غریب طبقوں کو جو آج تک کبھی پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے گھر بنانے کے لیے. تو ایک غریب خاندان کو ہم پورا سود ان کو ہم وہ قرضے دیں گے، یعنی جس طرح کہ اگر انہوں نے مہینے کا کرایہ دینا ہے، وہ کرایہ کی جگہ وہ قسط ہو جائے گی اور ان کا گھر اپنا ہو جائے گا. کسانوں کے لیے کسان کارڈ، یہ پہلی دفعہ ابھی پنجاب میں شروع ہے. یہ ہماری ساری انشاءاللہ جدھر بھی آزاد کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان اور پختونخوا میں بھی، اس کا مقصد یہ ہوگا کسان کارڈ کا کہ بجائے کسان کے اوپر واؤچرز ہوتے تھے، وہ بڑے مشکل ہوتے تھے، ان کو پیسہ بھی نہیں نیچے پہنچتا تھا. اب ان کو کارڈ ملے گا، اس کارڈ کے اوپر جو بھی سبسڈی ہے، کھاد کے اوپر ہے، ٹیوب ویل کے اوپر ہے، کیڑے مارنے والی دوائیوں پہ ہے، اور اگر کوئی فصل ان کی خراب ہو جائے تو ڈائریکٹ کارڈ کے اوپر اب ہم سبسڈی دیں گے. یہ انشاءاللہ سال کے اند تک پورا کسان کارڈ ساری جگہ چلا جائے گا. اور کسانوں کے لیے اس کے علاوہ 10 ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں. انشاءاللہ اگلے 10 سال تک ہماری 10 ڈیمز پوری ہو جائے گی. 2025 میں مومن ڈیم سب سے پہلے بن جائے گی، اس کے بعد پھر داسو. اور اس کا یہ ہوگا پہلی دفعہ پاکستان میں 50 سال میں کوشش کی ہے کہ پاکستان کے ریزروائرز بڑھیں تاکہ کسانوں کو پانی زیادہ ملے، کیونکہ آگے پانی کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے. اور پھر تعلیم میں سب سے پہلے تو ایک کریکولم، ایک نصاب. یہ بڑا مشکل کام رہا. میں اپنی ٹیم کو دونوں جو ہمارے پروونشل اور فیڈرل ایجوکیشن منسٹرز ہیں ان کو خاص طور پہ میں داد دیتا ہوں. بڑا مشکل کام ہے ایک نصاب، کیونکہ انگریزوں کا بنایا ہوا سسٹم تھا. ایلیٹ کے لیے انگلش میڈیم، لوگوں کے لیے اردو میڈیم، 7 دینی مدرسے، 3 سسٹمز تھے. یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں کو جن کو موقع ہی نہیں ملتا اوپر آنے کو، کیونکہ ان کو انگریزی نہیں آتی، تو ان کو انگریزی بھی سکھائی جائے. اور دوسری طرف جو انگلش میڈیم ہے وہ بالکل ایک علیحدہ قوم نہ بن جائے، ان کے اندر بھی پاکستانیت ڈالیں. اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز انشاءاللہ اگلے 5 مہینے میں ہو جائے گا، 8، 9 اور 10 میں کلاسز میں ہم ایک سیرت نبی کا پورا ایک کورس شروع کر رہے ہیں. یہ اس لیے ضروری، یہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آج جتنا یہ ضروری ہے، کبھی مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی یہ ضروری نہیں تھا. ضروری تو خیر ہمیشہ تھا، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کوئی اس قرآن میں جب انہوں نے ان کو رول ماڈل بنا دیا ہماری بہتری کے لیے، جو ان کو فالو کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا. جو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ قوم کھڑی ہوگی وہ اوپر چلی جائے گی. یہ تو اللہ نے اس لیے ہمیں
ان کی سنت پہ چلنے کو کہا ہے. لیکن مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. نہ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کی ان کو سمجھ نہیں ہے. لیکن ان کی زندگی وہ آسان ہے بچوں کے لیے سمجھنا. وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے اور اس سے کیریکٹر بلڈنگ ہو. میں پھر سے کہتا ہوں, جب میں نے جو چیزیں آج کل دیکھ رہا ہوں, یہ موبائل فون کے بڑے فائدے ہیں, ٹیکنالوجی ہے, بچے کئی چیزیں اب سیکھ جاتے ہیں, نالج وہ مل جاتی ہے جو کبھی پہلے نہیں تھی. لیکن اس کی ایک نیگیٹو سائڈ ہے. بچوں کو وہ مٹیریل اب موبائل فون پہ مل رہا ہے کہ ان کے لیے ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے, اور اس کے بڑے اثرات آ رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے اوپر. میں جب سے آیا ہوں, میں نے جب آئی جی سے ملتا ہوں اور ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کرائم کے مجھے بتائیں کہ کون کون سی کرائم بڑھ رہی ہے. سب سے تیزی سے کرائم بڑھ رہی ہے پاکستان میں سیکس کی کرائم, بچوں سے زیادتیاں, ریپ, یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی. اور پھر جو میں نے یہ جو مینار پاکستان میں دیکھا, یہ ہم سب کے لیے, ہم ساری قوم کے لیے اس سے زیادہ شرمناک چیز نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اور بھی ضروری ہے آج کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں, ان کی کیریکٹر بلڈنگ کریں, ان کو ٹیکنالوجی بھی سکھائیں, لیکن ان کے کیریکٹر ان کو بتائیں تو صحیح کہ انسان ہوتا کیا ہے. انسان صرف روبوٹ نہیں ہے جو صرف ٹیکنالوجی پہ چلتا ہے. انسان میں انسانیت تب آتی ہے جب اس کو پتہ تو چلے کہ میں اچھے برے کی تمیز کیا ہے, میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں, میرا حساب لیا جائے گا. انسان میں ایمان آتا ہے یہ نہیں آتا, یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن ہمارا کام ہے ان کو تربیت دینا, اپنے بچوں کو, ان کو ایک قسم کے ان کو ہتھیار دینا تربیت سے, تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں کہ یہ بالکل ایک نئی قسم کی ان کے لیے انفارمیشن آ رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر اس وقت میں جو ابھی ابرار نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جس طرح کی اس وقت انفارمیشن آ رہی ہے, یہ بالکل ہمارے دین سے بھی بچوں کو دور لے کے جا رہی ہے, ہمارے کلچر سے, ہماری پاکستانیت سے. تو اس لیے انشاءاللہ یہ جو ہماری کوشش ہے کہ سارے بچوں کو ہم 8, 9 اور 10 کے اندر جو بھی بچہ ہے جس مرضی اسکول میں, انگلش میڈیم, اردو میڈیم, سب کو سیرت نبی کے اوپر پورا صحیح سکھایا جائے گا. اور پھر یہ جو ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے, بلوچستان پیچھے رہ گیا, ہمارا قبائلی علاقہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا وہ پیچھے رہ گیا, وہاں بھی غربت ہے, پڑھائی وہاں بھی کم ہے. تو ان سارے علاقوں کے لیے ہم نے اسپیشل پیکیجز دیے. بلوچستان میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, سندھ میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, لیکن ہم نے صرف غربت کے اوپر اسپیشل پیکیجز دیے ہیں. ہم نے 14 سندھ کی ڈسٹرکٹس, 14 سندھ کی ڈسٹرکٹس, 9 بلوچستان کی ڈسٹرکٹس اور گلگت بلتستان, ان کے لیے ہم نے 1300 ارب روپیہ ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے ان کو اٹھانے کے لیے. ہاں اچھا, اب بلوچستان میں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے. اچھا اب میں آخری چیز پہ آ رہا ہوں, اور یہ بڑا ضروری ہے آپ سب کے لیے کہ دیکھیں, میں پاکستان کی پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں. میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. میں ایک پہلی جنریشن ہوں جو ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے. اور جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو مجھے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ یہ بات یاد رہی کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہو. ہمیشہ ماں باپ نے مجھے یہ بتایا. اور مجھے بدقسمتی سے ہمارا جو راستہ ملک کا, ایک ہمارا بہت عظیم قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا قائد اعظم, لیکن جو ہمارا جو ملک کا جو راستہ تھا ایک خوددار قوم بننے کا, بدقسمتی سے ایسی ملک میں لیڈرشپ آئی جنہوں نے
دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا دیے. کبھی یہی نہیں سوچا کہ ہماری اپنی طاقت کیا ہے. کبھی کوشش نہیں کی اپنے پیر کھڑے ہونے کی. جب بھی ایک آدمی ایک انسان اللہ نے ہمیں بنایا ہے ایسا ہے کہ جب ہم اپنے کوئی وساخیاں پکڑ لیتے ہیں یا کسی کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں تو ہم اپنی طاقت نہیں پہچانتے. مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ جب تمہیں اللہ نے پر دیے ہیں چونٹیوں کی طرح زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو؟ جب ہم اپنی طاقت ہی نہیں پہچانتے اور ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں, ہم اپنی عزت اور وقار کھو بیٹھتے ہیں. کبھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی عزت نہیں کرتا جو دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا. اور میں یہ 3 سالوں کے اندر جو سب سے مشکل مجھے چیز لگی وہ یہ کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات ان کے پاس جا کے مانگنا پڑا, قرضے مانگنے پڑے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ سب سے مشکل چیز ہے, کیونکہ جو مرضی آپ کر لیں جی میرا دوست ہے, آپ دوست کو جوڑیں. آپ اپنے ماں باپ سے بھی تیسری دفعہ پیسے مانگنے جائیں تو دیکھیں ماں باپ بھی تھوڑے بدل جاتے ہیں آپ کی طرف. آپ کے بھائی بہن بدل جاتے ہیں. یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, اللہ خوش ہوتا ہے آپ سے. انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ وہ نیچے گر جاتے ہیں اس کے سامنے. اس لیے ہم نے یہ بڑا غلط راستہ یہ جو چنا اس کی وجہ سے ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اپنا پوٹینشل کہ کتنا عظیم کتنا بڑا تحفہ دیا تھا. ہر قسم کی چیز ہے پاکستان. میں آپ کو یہ بتا دوں جس شعبے میں ہم ایگریکلچر پہ اپنی زراعت پہ زور ڈالیں گے اس پہ پاکستان اٹھ سکتا ہے. اس کے اوپر بھی کبھی توجہ نہیں. اس ملک میں جتنے منرلز دیے ہیں جو مدنیات ہیں اس کے اوپر بھی کبھی توجہ نہیں دی, کیونکہ صرف باہر ہاتھ پھیلائے ہوا کہ ایڈ آتی رہے یا ہم امپورٹ کرتے رہے. سوچا ہی نہیں کہ اس ملک میں کیا کیا ہے. جو ٹورزم ہے میں آپ کو صرف بتاؤں کیونکہ میں دنیا میں پھرا ہوں, ٹورزم میں صرف پاکستان اتنا پیسہ بنا سکتا ہے کہ اپنے قرضے اتار سکتا ہے. صرف ٹورزم پہ کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی کیونکہ چھٹیاں ان کی لندن میں تھی. کسی کو کیا پتا کہ یہاں پاکستان میں کیا پوٹینشل. انڈسٹری کے اندر پاکستان کی انڈسٹری اٹھ رہی تھی, نیشنلائز کر کے ہم نے اپنی انڈسٹری ساری تباہ کر دی 70s میں. ہمارے بینکر دنیا کے اندر BCCI دنیا کے اندر 14-15 نمبر پر بینک پہنچ گیا تھا. یہیں سے لوگ اٹھے ہوئے تھے, لیکن آہستہ 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 یہاں پہنچ گئے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور ہماری ایکسپورٹس دیکھ لیں. پچھلے 5 سال میں جو ان کے پچھلے والے نون لیگ کے 5 سال تھے, ایکسپورٹ